جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کیا تحریک انصاف نے جی ایس پی پلس اسٹیٹس ختم کرنے کے لیے ای یو سے کوئی مطالبہ کیا ہے؟ اس حوالے سے تفصیلات ہیں مریم بی بی اور شہباز شریف صاحب کے حوالے سے کچھ خبریں۔ عمران خان صاحب نے آج صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ایک ایسی بات کہی ہے جو بڑی امپورٹنٹ ہے۔ وہ کیا بات ہے وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے، اور کچھ مزید خبریں کوشش ہوگی کہ وہ بھی آج کے اس ولاگ کے اندر آپ سے شیئر کی جائیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب کی آج شہباز شریف صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، اور ملاقات کے بعد میڈیا سے بات چیت بھی ہوئی۔ اس میں علی امین گنڈا پور صاحب نے کہا کہ ہم نے اپنے صوبے کے حقوق مانگے ہیں، اور ہم نے کہا کہ جو ہمارے مسائل ہیں وہ حل کیے جائیں۔ خان صاحب سے ملاقات کا بھی وہاں پہ ذکر ہوا، یہ ساری باتیں ہوئی اور کہا گیا کہ بڑے اچھے ماحول میں بات چیت ہوئی ہے۔ تھوڑی سی ویڈیو وغیرہ بھی آئی تھی، اور جو ہمارے ذرائع وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ملاقات سے پہلے ٹینشن بھی تھی تھوڑی سی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، ملاقات میں کس قسم کی باتیں ہوں گی، لیکن کوئی خاص زیادہ گرمی سردی نہیں ہوئی، اپنی اپنی بات کی گئی۔ اور علی امین گنڈا پور صاحب نے خیبر پختونخوا کے حوالے سے جو ان کا مقدمہ تھا وہ وفاقی حکومت کے سامنے رکھا، اور یہ بھی کہا کہ میں بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب سے ملنا چاہتا ہوں، ان سے ملاقات نہیں ہو سکی، اس کے حوالے سے بھی انتظامات کروائے جائیں، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ تو وزیر اعظم صاحب نے کہا، شہباز شریف صاحب نے، کہ اس معاملے کو بھی ہم دیکھیں گے۔ تو اینی وے یہ ملاقات ہو گئی، لیکن ایک اور جو بڑی خبر ہے وہ خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے ایک بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ حکومتی اخراجات کم کریں گے، اور اس کے لیے کمیٹی جو ہے وہ بنا دی گئی ہے۔ جی ہاں جی، کمیٹی بنا دی ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے حکومتی اخراجات کم کرنے کے لیے۔ یہ وفاق سے خبر ہے، اور ان کی بھتیجی کی حکومت ہے پنجاب میں، اور پنجاب سے خبر یہ ہے کہ ایوان وزیر اعلیٰ نے گاڑی کی مرمت کے لیے محکمہ خزانہ سے 2,73,00,000 کے فنڈ مانگ لیے۔ جی ہاں جی، 2,73,00,000 روپے کی گاڑی کی مرمت ہوگی۔ یہ سرکاری خرچے سے سرکاری گاڑی ہے جو مریم بی بی کے زیر استعمال ہے، اس کے لیے 2,73,00,000 روپے مانگ لیے گئے ہیں حکومت پنجاب کی جانب سے۔ وفاق میں کمیٹی بنائی جا رہی ہے کہ اخراجات کا کس طرح کم ہوں گے، اور پنجاب میں ان کی جو بھتیجی کی حکومت ہے وہاں پہ یہ خبریں آ رہی ہیں۔ اس خبر کے اوپر عظمہ بخاری صاحبہ جو پنجاب میں کابینہ میں بھی شامل ہیں، نون لیگ کی رہنما ہے، انہوں نے ایک ٹویٹ کی، اور اپنی ٹویٹ کے اندر انہوں نے کہا کہ سرکاری گاڑی کی مرمت معمول کا کام ہے، اسے وزیر اعلیٰ سے منسوب کرنا شرمناک حرکت ہے۔ سی ایم آفس معمول کے مطابق گاڑیوں کی مرمت اور پارٹس تبدیل کراتا ہے۔ مرسڈیز کار کا ٹائر 10,000 کلومیٹر کے بعد تبدیل ہوتا ہے، جبکہ مذکورہ گاڑی کے ٹائر 29,000 کلومیٹر چل چکے ہیں۔ مرسڈیز کار کا ایک ٹائر کریک ہونے کی وجہ سے فوری تبدیلی کی ضرورت پیش آئی۔ گاڑی کی مرمت وغیرہ کے لیے قانونی طریقہ کار اختیار کیا گیا۔ محض سنسنی پیدا کرنے کے لیے خبر بنانا قابل مذمت امر ہے۔ یہ انہوں نے کہا کہ جی یہ تو 10,000 کلومیٹر کے بعد ہی چینج کر دیا جاتا ہے مرسڈیز کا ٹائر۔ آئی ڈونٹ نو یہ کوئی خاص قسم کی گاڑی ہے، ویسے تو جو ٹائر ہوتا ہے اس کی ٹریڈ ہوتی ہے، اور مرسڈیز ہو جائے یا کوئی بھی ہو جائے، یورپ میں، امریکہ میں، ہر جگہ پہ اس ٹریڈ کا ایک لیول ہوتا ہے۔ اگر وہ جس طرح یورپ میں اکثر ملکوں کے اندر 1.6 ملی میٹر تک جو ہے اگر اس ٹائر کی موٹائی ہو اس کی ٹریڈ کی، تو اس کو چینج نہیں کیا جاتا، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہر 4 سے 5 سال کے بعد ٹائر چینج کر دیا جائے۔ جو بلٹ پروف یا آرمڈ گاڑیاں ہوتی ہیں ان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جی وہ تقریباً 25-30 ہزار میل جو بنتا ہے، تقریباً 35-40 ہزار کلومیٹر اتنی چلی ہوں تو ان کو چینج کرنا چاہیے، پر اگین وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح چل رہی ہیں۔ تو 10,000 کلومیٹر کے بعد مرسڈیز کا ٹائر، شاید کوئی مرسڈیز کی اس طرح کی ایڈوائزری ہو جو حکومت پنجاب کے پاس موجود ہو، لیکن ساری عمر میں نے برطانیہ میں گزاری ہے، میں تو غریب آدمی ہوں، لیکن بہت سارے میرے دوستوں نے مرسڈیز رکھی ہوئی، اور آج میں نے کافی ساروں کو فون کیا اور ان سے پوچھا کہ یار وہ آپ نے مرسڈیز ابھی بھی رکھی ہوئی ہے؟ تو انہوں نے پہلے پوچھا کیوں، انہوں نے سمجھا کیا پتہ یہ نہ ہو کہ یہ مانگ ہی نہ لے کہ میں نے کہیں جانا ہے۔ میں نے پھر انہوں نے کہا میں نے مانگنی نہیں ہے، میں نے صرف ایک چیز پوچھنی آپ سے کہ اس کا ٹائر آپ 10,000 کلومیٹر کے بعد چینج کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا جناب ہم اس کی جو آئل سروس ہے وہ بھی ہم تقریباً 8,000 میل کے بعد کرتے ہیں، جو 12-13,000 کلومیٹر بنتا ہے، تو ٹائر تو آپ 40-50 ہزار میل کے بعد کرتے ہیں برطانیہ میں چینج، اور اسی طرح جرمنی میں چینج، اسی طرح فرانس میں چینج، اور باقی انہوں نے پھر وہ مجھے ٹریڈ والا بھی بتایا کہ ٹائر کا ٹریڈ ہوتا ہے، وہ 1.6 سے نیچے آ جائے تو وہ کار ویسی اس کی مینٹیننس کا جو ٹیسٹ ہے وہ فیل ہو جاتا ہے۔ پر اینی وے 2,73,00,000 کی مینٹیننس ہوگی، اور وزیر اعلیٰ کی آفس کی گاڑی ہے تو مرمت تو اس کی ہونی چاہیے۔ اب یہ جو کمیٹی بنائی ہے شہباز شریف صاحب نے،
وہ بھی یقیناً جو ہے بہت سارے معاملات میں بہتری لائے گی اور حکومتی اخراجات کم ہوں گے، پر اس کو اسکینڈلائز نہ کیا جائے۔ عظمیٰ بخاری صاحبہ نے کہا ہے کہ یہ معمول کا کام ہے، محض سنسنی نہ پھیلائی جائے۔ اچھا، جی ایس پی پلس سٹیٹس ہے پاکستان کا ای یو میں۔ پاکستان اپنی جو ایکسپورٹس کرتا ہے غالباً ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس، اس میں کوئی ڈیوٹیز کی چھوٹ وغیرہ ملتی ہے۔ یہ میں آپ کو سادہ الفاظ میں سمجھا رہا ہوں کہ مثال کے طور پہ اگر ہم یہاں سے اپنا سامان ای یو بیچتے ہیں تو ہمارے سامان کے اوپر ادھر ڈیوٹی نہیں لگتی، ٹیکس نہیں لگتا، تو اس وجہ سے جو بندہ پاکستان سے سامان خریدتا ہے تو اس کو وہ سامان سستا پڑتا ہے۔ اگر وہی سامان وہ مثال کے طور پہ جاپان سے لیتا ہے تو اس سامان کے اوپر اس کو 15%، 10%، 5% یا 20% ٹیکس یا ڈیوٹی دینی پڑتی ہے، لیکن جو جی ایس پی پلس اسٹیٹس ہو اس کو جو ٹیکس اور ڈیوٹیز ہوتی ہیں وہ کم ہوتی ہیں، تو لوگوں کو سامان سستا پڑتا ہے، اور اس وجہ سے پھر لوگ اس ملک سے سامان منگواتے ہیں جہاں پہ جی ایس پی پلس جن کے پاس اسٹیٹس ہو، جس کی وجہ سے ٹیکسز وغیرہ میں کوئی تھوڑی چھوٹ مل جاتی ہے اور ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے، اور اس طرح پاکستان کو بھی فائدہ ہوتا ہے، پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھتی ہیں۔ تو یہ کہا جا رہا ہے، طارق صاحب نے بھی گزشتہ روز وہ ایک پریس کانفرنس کی اور کہا کہ جناب پاکستان تحریک انصاف نے خط لکھا ہے یو کہ جی ایس پی پلس کا پاکستان کا سٹیٹس ختم کر دیا جائے۔ اب یہ جو جی ایس پی پلس کا سٹیٹس ہے اس کی کچھ شرائط ہیں، اور یہ ای یو خود بھی کہتا ہے اس میں کچھ پولیٹیکل شرائط بھی ہیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں نہ ہوں، لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس کا تحفظ کیا جائے۔ جب بلوچ پروٹیسٹرز ادھر آئے ہوئے تھے اسلام آباد میں، اس وقت بھی ای یو نے ایک اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی پاکستان میں کہ جناب وہ جو یہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں اور یہ وہ سارے ان کا تحفظ کیا جائے، ادروائز جو جی ایس پی پلس کا سٹیٹس ہے وہ بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت بھی یہ چیز سامنے آئی تھی، اور اب عمران خان صاحب سے جو ملاقات کے اوپر پابندی کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کی فیملی کو نہیں ملنے دیا جا رہا، ان کی جماعت کے لوگوں کو نہیں ملنے دیا جا رہا، تو کچھ لوگوں نے کوئی پٹیشن وغیرہ شروع کی ہوئی ہے کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، تو ای یو اس معاملے کو دیکھے۔ تو اس پہ حکومت بڑی تنقید کر رہی ہے، اور حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ تحریک انصاف نے خط لکھا ہے۔ اب اس کے اوپر ای یو کا کیا موقف ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن پہلی چیز تو یہ ہے اگر ملک میں کوئی انسانی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو 35 خط کوئی لکھے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے؟ ہم جب چل رہی آئین اور قانون کے مطابق رہے تو پھر تو کوئی ایشو نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کے باوجود جو ہے حکومت نے بڑی تنقید کی۔ اب ای یو کا رسپانس سامنے سے آیا ہے، واپس آیا ہے، اور منصور علی خان صاحب کی ٹیم نے ای میل وغیرہ کی ای یو کو پاکستان میں، اور ان سے پوچھا کہ کیا تحریک انصاف نے آپ سے کوئی مطالبہ کیا ہے، کوئی پٹیشن بھیجی ہے، کوئی خط لکھا ہے آپ کو اور باقاعدہ طور پہ آفیشیل طور پہ جس میں کہا گیا ہو کہ جی ایس پی پلس کا سٹیٹس ختم کر دیا جائے؟ ای یو نے آگے سے ایک لائن کا جواب بھیجا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا جی ایسی کوئی بات نہیں ہے، تحریک انصاف نے بالکل ہمیں نہیں کہا۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے کسی سطح کے اوپر بھی سرکاری یا آفیشیل لیول کے اوپر کسی ادارے کو، ای یو کے کسی بھی ادارے کو یا کسی فرد کو یہ ریکویسٹ نہیں کی، یہ خط نہیں بھیجا، یہ قرارداد نہیں بھیجی کہ پاکستان کا جی ایس پی جو پلس سٹیٹس ہے وہ واپس لیا جائے، اور یہ اس خبر میں صداقت نہیں ہے۔ اور منصور علی خان صاحب ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ خود بھی شیئر کر دیں، ان کے پاس وہ اسکرین شاٹ وغیرہ بھی ہے۔ آج جب ہم ان کے پروگرام کی ریکارڈنگ کر رہے تھے، میں اس پروگرام میں بیٹھا ہوا تھا، اس پروگرام کے دوران ای یو کی وہ میسج آیا ان کی ٹیم کو، اس لیے کہ ان کی ٹیم نے ای میل کی ہوئی تھی کہ جناب یہ کوئی ایسی بات چل رہی ہے، تو اس میں پھر انہوں نے بتایا، اور پھر میری بعد میں منصور علی خان صاحب سے بات بھی ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس تمام وہ موجود ہے ریکارڈ جو ای یو کی طرف سے ہمیں آیا ہے، پاکستان تحریک انصاف نے کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں کی۔ اچھا جی، انتخابات میں دھاندلی کے الزامات لگ رہے ہیں، مختلف حلقوں کے اندر الزامات لگ رہے ہیں، ہر جگہ پہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ ادھر ایشو ہو گیا، ادھر وہ ایشو ہو گیا، مختلف جماعتیں جو ہیں وہ لگا رہی ہیں، دھاندلی کے الزامات لگا رہی ہیں۔ ہماری جو ٹیم ہے اس نے بھی کچھ چیزیں وغیرہ نکالی، بہت سارے فارم 45 نکالے کہ جی یہ پی ٹی آئی کے فارم 45 ہیں، یہ فلانے کے فارم 45 ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ صرف الیکشن کمیشن نے جو اپنی ویب سائٹ پہ لگائے تھے نا وہ والے فارم 45 نکالے، اس میں بھی انہوں نے بہت سارے فارم 45 نکالے۔ ایک کیسرا الہی صاحبہ کا جو حلقہ ہے اس کے بھی فارمز، مختلف پولنگ اسٹیشنز کے فارم ہم نے دیکھے، اور وہ جو الیکشن کمیشن کے فارم پاکستان تحریک انصاف کے یا کیسرا الہی صاحبہ کے فارمز نہیں، جو الیکشن کمیشن نے اپلوڈ کیے تھے، وہ جو فارمز ہم نے دیکھے تو اس میں بھی بہت ساری رد و بدل نظر آئی، کٹنگ ہوئی بھی ہے۔ یہ ایک ان کے جو حلقے کا غالباً یہ پولنگ اسٹیشن نمبر 4 ہے، گورنمنٹ ماڈل پرائمری اسکول کوٹ میلہ کا غالباً اس جگہ کا نام ہے۔ اگر آپ اس میں دیکھیں تو کیسرا الہی صاحبہ کہ 047 یعنی 047، اب یہ کون سا فگر ہوتا ہے جو 0 سے شروع ہوتا ہے اور پھر آگے 47 لکھتے ہیں؟
وہ ہے, اور اوپر چودھری سالک صاحب جو ہیں ان کے 611 ہیں اوپر ان کے. اب اس میں لگ رہا ہے اس طرح کہ یہ 6 یہاں سے اٹھایا گیا ہے کیسرا لائی صاحبہ کا, اور ادھر جو ہے یہ 6 لگا دیا گیا ہے. اسی طرح دیگر جگہوں کے اوپر بھی اگر آپ دیکھیں, اگر آپ کیسرا لائی صاحبہ کا ایک اور حلقے میں جو ہے وہ اسی طرح کوئی 215 ہے کہ کیا ہے, اور اس کو 015 کر دیا گیا ہے. چودھری سالک صاحب کا 148 ہے تو اس کو 348 کر دیا گیا ہے, یعنی 200 ووٹ یہاں سے وہاں چلے گئے ہیں. ایک اور میں دیکھ رہا تھا, یہ جو ہے ملک پور پولنگ اسٹیشن نمبر 5 کا ہے, اس میں کیسرا لائی صاحبہ کے 037 ووٹ ہیں, لیکن اوپر چودھری سالک صاحب کے 639 ووٹ ہیں. 600 مطلب یہ 600 جو 6 کا فگر جو کیسرا لائی صاحبہ کے سامنے تھا وہ یہاں سے اٹھا ہے اور وہ اوپر چلا گیا ہے جدھر چودھری سالک صاحب کے پاس, تو 6 کا حصہ وہاں لگ گیا. اب آئی ڈونٹ نو یہ جینون ہے کیا ہے, کوئی مسئلہ ہے, پر بہت سارے ایسے فارمز ہیں, میں ساری ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, تو وہ اتنے زیادہ ہیں کہ وہ مطلب کہ پھر تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی. لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ فارمز نہیں ہیں جو بھیجے ہوئے ہیں کسی ایک جماعت نے بھیجے ہیں اور وہ اس میں یہ مسئلہ, یہ وہ فارمز ہیں جو الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ کے اوپر اپلوڈ ہوئے. اچھا, عمران خان صاحب نے جناب آج صحافیوں سے بات کی, اڈیالہ جیل کے اندر ان کا ٹرائل چل رہا ہے, وہاں پہ کوریج کے لیے جو کچھ صحافی گئے ہوئے تھے وہاں پہ غیر رسمی بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں سری لنکا والا کام ہونے جا رہا ہے, عوام باہر نکل آئیں گے, مہنگائی میں اضافہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ سب کچھ جھوٹ پر چل رہا ہے, یہ ملک جو ہے جھوٹ پہ چل رہا ہے, الیکشن جھوٹے ہوئے, اداروں کی ساکھ ختم کر دی گئی, سیکیورٹی تھریٹ کا کہا جا رہا ہے, یہ بھی جھوٹ ہے. سارا ملک جھوٹ پر چل رہا ہے, سارا ملک جھوٹ پہ چل رہا ہے. بار بار انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا الیکشنز کے حوالے سے کہ جناب وہ بھی جھوٹا ہے اور یہ بھی جھوٹ ہے اور وہ بھی جھوٹ ہے. انہوں نے کہا کہ ادارے تباہ ہو چکے ہیں, پی ٹی آئی کو میدان میں نہیں آنے دیا گیا, لیکن ووٹرز جو ہیں وہ پولنگ ڈے والے دن باہر نکلے, اور انہوں نے کہا کہ میری ساری پیشن گوئیاں سچ ثابت ہوئی. اب میں بتا رہا ہوں کہ پاکستان میں سری لنکا والا کام ہونے جا رہا ہے, اب مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا اور عوام باہر نکلیں گے. یہ پورا ایکسپریس نیوز نے بھی رپورٹ کیا, دیگر میڈیا نے بھی رپورٹ کیا, یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. آگے انہوں نے کہا کہ میری وکلا سے بھی ملاقاتیں بند کر دی گئی ہیں, الیکشن میں دھاندلی کے خلاف ہمارا پرامن احتجاج کا سلسلہ جاری رہے گا. انتخابات میں دھاندلی کے خلاف سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے. ان کا مزید کہنا تھا کہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ آنے والا ہے, اس میں پھر پیسہ چلے گا. گزشتہ سینٹ انتخابات میں گیلانی کا بیٹا پکڑا گیا تھا, آج تک اسے سزا نہیں ہوئی. جی ہاں جی, وہی گیلانی صاحب کے بیٹے کی ویڈیو آپ کو یاد ہوگی جس میں ناصر حسین شاہ صاحب کی بھی وہ آواز آ رہی تھی اور وہ کال ہو رہی تھی کہ جناب وہ ترقیاتی فنڈز دے دیے جائیں گے, اور یہ اور وہ سارے پورے میڈیا نے دکھایا تھا. پر اچھی بات یہ ہے کہ آپ کہا جا رہا ہے کہ گیلانی صاحب جو ہے وہ چیئرمین سینٹ کے عہدے کے لیے آ رہے ہیں. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ اس کے اوپر ابھی تک الیکشن کمیشن نے کچھ نہیں کیا. علی امین گنڈا پور صاحب کو نوٹس ہو گیا ہے کسی اور معاملے پہ بھی کہ کیوں نہ ان کو نااہل قرار دے دیا جائے, اس لیے کہ وہ کوئی ان کی وہ کوئی ڈکلیریشن وغیرہ کا مسئلہ وغیرہ ہے. پر وہ جو گیلانی صاحب کے بیٹے کا کیس تھا, آئی ڈونٹ نو اس کا کیا ہوا کیا نہیں ہوا. پر عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ میری ساری پیشن گوئیاں سچ ثابت ہوئی ہیں, اور اب میں پیشن گوئی کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے حالات جس طرف جا رہے ہیں, عوام باہر نکلے گی بڑی تعداد میں, اور سری لنکا والا کام ہوگا کہ یعنی بڑی تعداد میں جو ہے لوگ باہر نکل کے احتجاج کریں گے. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.